بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے، میں ہوں یاسر رحمان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس دعوے کی جو 2019 کے بعد سے ہمیں سننے کو ملتا تھا۔ یہ دعویٰ دلی سے ہمیں سننے کو ملتا تھا، یہ دعویٰ مقبوضہ کشمیر کے سری نگر سے سننے کو ملتا تھا، اور یہ دعویٰ کچھ بلڈنگز تک محدود ہوتا تھا۔ اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اب بدل رہا ہے، مقبوضہ کشمیر یہ بدلتا ہوا کشمیر ہے، یہاں پہ سب اچھا ہے، اور یہ نارملسی ہے، اور یہ شائننگ کشمیر ہے، اور ابھی کشمیر جو ہے اس کا فیوچر بالکل بدلنے والا ہے، کیونکہ آرٹیکل 2019 میں آرٹیکل 370 اور 335A کے خاتمے کے بعد سے یہی ایک بیانیہ اور نیریٹو ہمیں سننے کو ملتا تھا، اور مودی سرکار نے اس کی پاداش میں بڑے بلند بانگ دعوے کیے، کروڑوں اربوں روپوں کی، انڈین روپوں کی وہاں پہ انویسٹمنٹس کی بات کی، G20 کا اجلاس ایک نام نہاد وہاں پہ کروانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اب تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی آئے گی، اور مختلف گروپس کا بھی انہوں نے نام لیا۔ ڈاؤن دا لائن اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو آج ہم 2026 میں بیٹھے ہیں۔ 2026 میں اس سارے عرصے کے دوران کشمیری وہ جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اسیران ہیں، جنہیں کھلی جیل میں رکھا گیا ہے، آج اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی آلموسٹ 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال گزرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کیا بدلا، تو وہ کہتے ہیں بالکل بدلا ضرور ہے، لیکن بدلا یہ ہے کہ ہماری نوکریاں ہم سے چلی گئی ہیں، ہماری معیشت ہم سے چلی گئی ہے، ہمارا ذہنی سکون ہم سے چلا گیا ہے، ہمارے ہاں یوتھ اس وقت سب سے زیادہ تعداد کے اندر جو ہے وہ ایڈکشن میں مبتلا ہے، ہمارے ہاں نفسیاتی مسائل سب سے زیادہ ہیں، طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، ان ایمپلائمنٹ ریٹ سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اوپر سے PSA اور UAPA وہ ہر وقت تلوار کی طرح ہر ایک کشمیری کے اوپر لٹک رہا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر سوشل میڈیا پوسٹ بھی کی تو اگلا اس کا انجام UAPA اور PSA کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مقبوضہ کشمیر کی جیلوں کے اندر نہیں، وہ ہندوستان کی مختلف جیلوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بدلا ہے مقبوضہ کشمیر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج جو ہم آپ کو اسے کہتے ہیں انگریزی میں فرام دا ہارسز ماؤتھ، وہ ان شخصیات کے حوالے سے یا اس شخصیت کے حوالے سے کہیں گے جس کا تال میل تھا 2019 سے پہلے BJP کی اس پارٹی کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، اور ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا۔ اس کا والد بھی وزیر داخلہ ہند تھا، یعنی ہندوستان کا وزیر داخلہ تھا۔ میں بات کر رہا ہوں محبوبہ مفتی جو ہیں، وہ ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے حالیہ ایک بیان دیا ہے، حالیہ اس بیان میں انہوں نے انکشاف جو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہر ایک کشمیری جانتا ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے، لیکن اتنا ڈائریکٹ بیان ایک ایسی خاتون کی جانب سے جو کہ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ رہی ہو، یہ بہت بڑا میسیج دیتا ہے خود ہندوستان کو، اور الٹیمیٹلی اس کا جو کمپیریزن اس نے ڈرا کیا وہ آزاد کشمیر سے کیا، اور آزاد کشمیر سے کیا کمپیریزن ڈرا کیا تھوڑی دیر میں آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے، سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہمایوں خان صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ فرزانہ یعقوب صاحبہ بڑی ریلیونٹ شخصیت ہمیں زوم کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں، آپ سابق وزیر بھی رہی ہیں، آزاد کشمیر حکومت کی سابق MLA بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، اور ایک اینالسٹ کے طور پہ بھی جانی جاتی ہیں۔ سید عارف بہار صاحب آزاد کشمیر کے سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور سید گلشن صاحب یہاں پہ سینئر حریت رہنما ہیں، حریت کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں جناب اس بات کی طرف جو کہ محبوبہ مفتی کے حوالے سے میں نے ابتدائیے میں بات کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اب سے چند دن پہلے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا جو کمپیریزن ڈرا کیا ہے، ڈرا کرتے ہوئے کیا کہا ہے، آپ کو سب سے پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ مودی جی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہاں ڈر ہے، خوف ہے، جو دوسرا کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کے پاس چین ہے، وہاں کے لوگ آرام سے سوتے ہیں، ان کے پیچھے ایسپا، PSA، UAPA ایجنسیز نہیں ہیں، تبھی اس کشمیر کے لوگ خوش ہیں۔ آپ نے 2019 کے بعد زیادہ سختی کی، آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہے، ڈرے ہیں، سہمے ہیں، مگر جب ڈر بڑھ جاتا ہے تو وہ غصے اور نفرت میں تبدیل ہوتا ہے۔ شروعات کیجئے، عید سے پہلے جموں
کشمیر اور جو باہر جیل ہیں، جو جموں کشمیر کے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو رہا کر دیجئے جن کے خلاف ابھی کوئی کیس پرو نہیں ہوا ہے۔ آپ نے یہ شارٹ سنی، یقیناً اس پہ مزید ہم کیا ایکسپلین کریں گے، اپنے انالیسز رائے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن رپورٹ بھی ہے، ذرا رپورٹ پہ ملاحظہ کیجیے گا۔ آزاد جموں و کشمیر کی عوام بے خوف اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی عوام خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ الفاظ ہیں مقبوضہ کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے، جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر ناجائز قابض ہندوستان نے کس طرح ظلم و جبر کا مظاہرہ کر رکھا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی کس طرح اجیرن بنی ہوئی ہے۔ سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کشمیریوں کے خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں لوگ خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں، کیونکہ یہ خطہ سخت نگرانی اور پبلک سیفٹی ایکٹ، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون اور آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کے نفاذ کی وجہ سے مسلسل خوف میں رہتا ہے۔ جب چاہے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ کنٹرول لائن کے اس پار آزاد جموں و کشمیر کے لوگ ایسے کالے قوانین سے آزاد ہیں اور شہری علاقوں میں فوج کی بھاری موجودگی بھی نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے باشندے سکون کی نیند سوتے اور بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے دفعہ 370 اور 35A کی غیر قانونی منسوخی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ہندوستانی وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظر بندوں کو فوری رہا کریں اور بات چیت کا دروازہ کھولیں تاکہ خطے سے خوف کی موجودہ فضا کو ختم کرنے میں مدد ملے۔ ایک تو ہندوستان کا ناجائز قبضہ اور دوسری جانب کالے قوانین اور جبر و ظلم کا نظام۔ یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام ہمیشہ سے یہی مطالبہ دہراتے نظر آتے ہیں کہ انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ ظلم کے نظام سے نجات حاصل کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ سید گلشن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اس میں شامل کروں گا، فرمائیے گا آج محبوبہ مفتی انڈین سٹوج کٹھ پتلی سابق وزیر اعلیٰ بھی بول پڑی ہے، جو حریت کانفرنس اور حریت کے قائدین اتنے عرصے سے بول رہے ہیں۔ یہ جو اس نے بات کہی ہے کتنا سٹرونگ میسج ہے اور کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک انڈین سٹوج جس کو تمام تر سہولیات دی گئی ہیں، تمام تر ریسورسز تک ایکسیس دی گئی ہے، وہ بھی اب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں۔ یور ٹیک سر۔ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ محبوبہ مفتی ہیں کون۔ آپ نے تو ان کا تعارف کرایا ہے، لیکن میں مختصراً یہ جو آپ نے مفتی محمد سعید صاحب کا نام لیا ہے، وہ واحد مسلمان وزیر داخلہ ہندوستان کے رہے ہیں 1999 اور 1990 میں۔ جو ہندوستان کے وزیر داخلہ ہونے کے بعد وہ 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ ریاست جموں کشمیر بھی رہ چکے ہیں، 2002 سے 2005 اور 2015 سے 2016 تک۔ یہ ان کی صاحبزادی ہے اور بذات خود محبوبہ مفتی 2016 سے 2018 تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ عائد رہ چکی ہیں۔ اس سے آپ ان کی سیاسی بیک گراؤنڈ اور سیاسی بصیرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک 17 مئی کو جو سری نگر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے آزادی اور غلامی کی تشریح کی ہے۔ ایک غلام قوم کن مصائب اور مشکلات میں زندگی گزار رہی ہے، جبکہ آزاد قوم کس طرح سکھ اور چین سے اپنی زندگی جیتے ہیں، اس کی انہوں نے تشریح کی ہے۔ یہ صرف سابقہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں، محبوبہ مفتی ہی نہیں، بلکہ وہاں کا ہر سیاستدان سمجھتا ہے کہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی عوام کس کرب اور تکلیف سے گزر رہی ہے، لیکن وہ اپنے سیاسی مفادات کے ہاتھوں خاموش ہیں۔ حال ہی میں وادی لولاب ضلع کپواڑہ میں کانگریس کے صدر طارق پرہ، انہوں نے بھی ایک تقریر میں کہا ہے کہ کشمیریوں کے حقوق نہ صرف غصب کیے جا رہے ہیں، بلکہ جموں کشمیر کو حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد کشمیر کے لوگوں کو نیچا دکھانا ہے تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں۔ انہوں نے نہیں، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جو جنرل سیکرٹری غلام احمد میر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ ٹیکس ادا کریں، جموں کشمیر کے لوگ GST ٹول ٹیکس دیں، جموں کشمیر کے لوگ گرفتار ہو جائیں، جموں کشمیر کے لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کرایا جائے، ان کے املاک نظر آتش کرائیں۔ اس کے باوجود جموں کشمیر کی عوام بے روزگار بھی اور مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ دو رائے ہے، یہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں تک سکیورٹی صورتحال اس وقت مقبوضہ کشمیر کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری و نیم سرکاری کم و بیش 10 لاکھ فوج کی وجہ سے عوام خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ خوف کا ماحول ایسا ہے کہ عوام کو 24 گھنٹے گرفتاری، چھاپوں اور پابندیوں کا ڈر رہتا ہے۔ خصوصاً کوئی سیاسی ورکر یا کارکن ہے
जो खुसूसन उनमें और जवानों में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अगर इजहार राय पर बात की जाए, मीडिया, सोशल मीडिया पर सख्त कंट्रोल है, जिससे अवाम आज़ादाना अपनी राय का इजहार नहीं कर सकती। जिसकी मिसाल हिंदुस्तान भर से यूट्यूबर्स को 2025 में श्रीनगर लाया गया। खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, जी गुलशन साहब सॉरी टू कट यू, खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जब सैयद अली गिलानी मरहूम की एक वीडियो शेयर की तो उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ा, जरा ये भी बता दीजिएगा गुलशन साहब। जरूर, मैं आपसे यही कहना चाहूँ, उधर ही पहुंचता हूँ मैं। अवाम ने वाजा कर दिया यूट्यूबर्स को कि अगर हम आप लोगों के सामने हकीकत बयान करें तो शाम को किसी खाने में हम बंद होंगे। यही पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती साहब की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी अली शाह गिलानी साहब की एक वीडियो क्लिप उर्दू जबान के हवाले से शेयर किया है, तो उन्हें उसी दिन पर उनके नाम FIR दर्ज की गई है। मुख्तसरन वक्त कम होने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वहीद रहमान परा जो PDP के MLA हैं, उन्होंने अपने खिताब में कहा है कि 2024 में जो फारूक अब्दुल्ला को वोट दिया है, ये उन 30 साल के बाद उन लोगों ने वोट दिया है जिनके बच्चे या तो कब्रों में हैं या जेलों में हैं। उन्होंने वोट सिर्फ इसलिए फारूक अब्दुल्ला को दिया है कि वो हिंदुस्तान से पूछे कि आया इन विचारों का गुनाह क्या है जिनको आपने UAPA, अफसपा, PSA जैसे कानून लागू करके हिंदुस्तान के दूर दराज जेलों में 50 डिग्री जेल में गर्मी में रखा हुआ है। लिहाजा वो इस चीज को एडमिट करते हैं परा साहब कि कश्मीर की सियासी तंजीमों, जो मेन स्ट्रीम सियासी तंजीमें, उनकी कुर्बानी इतनी नहीं है जितनी हुर्रियत वालों की कुर्बानी है, जितनी जमात इस्लामी ने कुर्बानी दी है। इन लोगों के जिनके पीछे कब्रों और जेलों में जो लोग हैं, इन लोगों की कुर्बानियां हैं। उमर अब्दुल्ला से उन्होंने सवाल किया है कि आप जरा ये बताइएगा ना कि अगर आपको इन लोगों ने वोट दिया है, आपको लाया है, तो गवर्नर किस बुनियाद पे लोगों के अमलाक जब्त करवा रहा है? गवर्नर किस बुनियाद पे लोगों के घर मिसमार करके उनको अटैच किया जा रहा है? तो लिहाजा ये सूरत हाल सब जब तक इनको एड्रेस नहीं किया जा सकता तो तब तक मुमकिन नहीं है कि कोई सूरत हाल वाज़ह हो सके। ठीक है, आपका पॉइंट आगे साथ रहिएगा। फरजाना साहिबा, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से सैयद गुलशन साहब ने डिटेल बताया, बैकग्राउंड बताया कि महबूबा मुफ्ती कौन है और मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्या प्रोफाइल थी। ज़रा आप बता दीजिएगा कि उसको किन बुनियादों के ऊपर ये कहना पड़ा कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमसे ज़्यादा खुशहाल, जहनी तनाव में कम मुब्तला या बिल्कुल मुब्तला नहीं है जितने ज़्यादा हम मुब्तला हैं और ज़्यादा मौक़े उनके पास हैं। ज़रा थोड़ा सा आप कंपैरिजन ड्रॉ कीजिएगा कि पहले ये कहा करते थे कि आज़ाद कश्मीर बहुत पीछे रह गया और मकबूजा कश्मीर बहुत आगे चला गया, हमने रेल की पटरियां बिछा दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो आज उनकी साबिक वज़ीर आला ये बात कह रही है। कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात? ये इंतहाई अहम बात है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि देखिए 2024 के जो इलेक्शन हुए थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो लोगों ने वोट किस चीज के लिए दिए थे, किस आइडिया के लिए दिए थे? वो ये था कि इन सारी पार्टीज को कहना पड़ा कि 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म है, इसको हमें हिंदुस्तान की हुकूमत से हम बात करेंगे और इसको दोबारा से बहाल करवाएंगे। ठीक है जी। तो लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन, अपनी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन के लिए वोट दिया था। PDP या चाहे वो मुफ्तीज हो या अब्दुल्लाज हो, उनके कार्रवाई या उनके किरदार पर वोट नहीं पड़ा था, उनकी बात पर, क्योंकि लोगों की जरूरत थी। उन्हें क्यों ये जरूरत थी और आज ये बात फिर से क्यों दोहराई जा रही है? वो इसलिए कि जो वोटर है, जो एक्चुअल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कश्मीरी है, उसको हिंदुस्तान हमेशा से परेशान कर रहा है। ये जो सारे काले कवानीन का हम नाम लेते, PSA है, एफस्पा है, ये किस असेंबली ने पास करवाए हैं? इन्हीं ने ना, इन्हीं के जदे अमजद जो हैं मुफ्ती साहब ने पास करवाए थे। इसमें अब्दुल्ला फैमिली भी जो है वो बहुत ही आगे है एज बीइंग द टूल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टेररिज्म इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वफादारी साबित करने के लिए अपने ही लोगों को कुचलने का सारे सामान का रास्ता हिंदुस्तान को फराहम किया। उसके बावजूद वो इतनी वफादारी देने के बावजूद आज वो खुद कहने पे मजबूर हो गए हैं कि
मकबूजा कश्मीर में हम लोग नफसियाती तनाव का शिकार हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग खुश हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, और वो इसलिए कहने पर मजबूर हैं कि एक तो हकीकत है, और हमें हमेशा यासिर आपके प्रोग्राम में आप हमेशा ये एक बड़ी अच्छी कोशिश रखते हैं कि हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का कंपैरिजन करना चाहिए, और मैं देखती हूँ कि उसकी वजह से लोगों की समझ में बहुत तब्दीली आ रही है। ये जो एक आइडिया और परसेप्शन था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर तो बहुत बैकवर्ड है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब आपके प्रोग्राम में हम जैसे लोग बैठ के बताते हैं कि जहाँ पर लिटरेसी की बात होती है तो हम आईसीटी के बराबर हैं, हमारा जो कम्युनिकेशंस नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमारे जो नौजवान हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं, उनको तालीम हासिल करने में कोई रुकावट नहीं है, कोई कल्चरल रुकावट नहीं है जो कि अमूमन मुसलमानों के साथ अटैच की जाती है। बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी इसलिए है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी इसलिए है कि छोटा सा खिता है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे कोई बड़ी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उस तरह से नहीं लग पाई हैं, तो ज़्यादातर बर्डन जो आता है वो हुकूमत पर ही आता है, और इसलिए बहुत बड़ी परसेंटेज है सरकारी नौकरियों की जिसमें लोग जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो उतना रोबस्ट नहीं है। ये सब कहने के बावजूद हमें ये याद रखना चाहिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का कश्मीरी अगर पाकिस्तान में कहीं भी जाता है, वो कभी कश्मीरी होने पर उसको मसला नहीं आता, उसको कभी भी मुसलमान होने पर मसला वेरी नहीं आता, इंपॉर्टेंट, वेरी कभी भी इंपॉर्टेंट। कश्मीरी को ये नहीं कहा गया कि हम तुम्हारे साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की हार या जीत में अगर खुशी या गम मनाया गया हो तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट किया गया हो, ऐसा नहीं होता। आज़ाद कश्मीर के लोग पूरे पाकिस्तान में बहुत आज़ादी के साथ ना सिर्फ घूम फिर सकते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया जहां में ट्रैवल कर सकते हैं। अब आप इसका मवाजना कीजिए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वहां पर जो रहनुमा है वो इंडियन पासपोर्ट होने के बावजूद कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। मीर वाइज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो है वो हाउस अरेस्ट में रहे हैं। उनका भी लगता है ये वही हाल करना चाह रहे हैं जैसे अली गिलानी साहब का था कि सारी जिंदगी उनको जो है बंद रखने की कोशिश की गई, उनको कभी कभार बाहर निकलने दिया जाता है। वहां पर जिस किस्म का जो कंट्रोल है, अभी मुझसे पहले जो स्पीकर ने बताया कि देखिए आप सोशल मीडिया या कहीं पर भी अगर हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं तो आपको जो है एफआईआर तो बड़ी बात है कि अगर कोई ड्यू प्रोसेस हो उसके बगैर भी आपको उठा लिया जाएगा। ये जो डिसअपियरेंसेस हैं ये खत्म तो नहीं हुई ना, ये डॉक्यूमेंट नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि ये विदाउट ड्यू प्रोसेस डिसअपियरेंसेस हैं, लोगों का गायब होना, और फिर बाद में जाकर क्या होता है, बाद में जाकर ये होता है कि जी हमें मैस ग्रेव्स की खबर आती है, तो ये वही डिसअपियरेंसेस हैं जो फिर क्या बन जाती हैं, मैस ग्रेव्स बन जाती हैं। बिल्कुल तो ठीक है, आपका पॉइंट आगे साथ रहिएगा। मैं इसमें सैयद आरिफ पहाड़ साहब आपको सवाल करूंगा, ये फरमाइएगा कि दो वाकयात होते हैं जरा, एक तो महबूबा मुफ्ती के बयान को भी सामने रखते हुए, एक तरफ लद्दाख में लोग अपने राइट्स के लिए बाहर निकलते हैं और पिछले 7 सालों से निकल रहे हैं, उनको डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जाती हैं और खास तौर पे उनके साबिक फौजियों को मारी जाती हैं। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी कुछ डिमांड्स लेके सामने निकलते हैं, उनसे ना सिर्फ किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि उनसे विफाकी हुकूमत अपने वज़रा यानी वज़ीर-ए-आज़म अपने वज़रा भेजती हैं कि जो वो मांग रहे हैं उससे ज़्यादा देकर आओ। जरा आप कंपैरिजन कीजिएगा कि महबूबा मुफ्ती को आखिरकार ये कहना पड़ गया कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, तो थोड़ा ज़रा बताइएगा उसके अंदर वो नीयत जो कि दिल्ली की है और वो नीयत जो इस्लामाबाद की है कश्मीरियों के साथ, कितना दोनों में फ़र्क है? जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के इस मवाजने की और इसका बरमला इजहार करने की ज़रूरत यही पिछले चंद साल के इस मवाजने की बुनियाद पर हुई है। और क्योंकि यहाँ आज़ाद कश्मीर में अगर देखें, और पहली बात यह है कि सोशल मीडिया ने अब करीब ले आया है मुल्कों को, खित्तों को, अवाम को। तो इसी तरह मकबूजा कश्मीर के हालात की जो खबरें होती थी, एक दौर में वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी पे इंतजार करना पड़ता था और आज़ाद कश्मीर की खबरें भी उन तक नहीं पहुंचती थी। एक कम्युनिकेशन का एक गैप सा नजर आता था, एक दूसरे के बारे में सही मालूमात नहीं थी। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया अब उसको जोड़ दिया है, इलाकों को करीब कर दिया है, लोगों को करीब कर दिया है। पाबंदियों के बावजूद मकबूजा कश्मीर के लोग इस ट्विटर को फॉलो करते हैं, फेसबुक पे हैं, दूसरे ज़राए अबलाग पे
وہ ایک اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک موازنہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 3 سال سے ایک سول رائٹس کی موومنٹ چل رہی ہے جو مقامی مسائل سے تعلق رکھتی ہے, جو لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مطالبات ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے, اور کبھی اس دائرے سے یہ تحریک چھلک بھی پڑتی ہے, باہر بھی پڑتی ہے, کچھ ایسے مطالبات بھی وہ لے کے آتی ہے میدان میں کہ جو شاید اس دائرے سے باہر کے ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی گورنمنٹ کا ایک رویہ ہے ان کے ساتھ, وہ ایک برادرانہ ہے, مفاہمانہ ہے, اور ایک سپیس محسوس ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو, ایک آزادی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں, وہ جرأت کے ساتھ تنقید بھی کرتے ہیں کسی بھی بات پر جس کو غلط سمجھتے ہیں, اور جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال سامنے آئی ہے جو آزاد کشمیر میں, جس کا ایک بڑی حد تک واضح ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں کس حد تک لوگوں کو سپیس میسر ہے, کس حد تک آزادیاں میسر ہیں. اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد سے جو جبر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, وہاں تو چڑیا بھی آزادی کے ساتھ پر نہیں مار سکتی. وہاں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے آزادانہ طریقے سے, وہ بھی عذاب بن کر رہ گیا ہے. وہاں تو کمیونیکیشن جو اپنے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط و تعلق ہے وہ بھی مشکل ہو کر رہ گیا ہے, اور اس پر بھی کئی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں کہ اگر آزاد کشمیر سے کوئی رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو مقبوضہ کشمیر میں فون کرے تو ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اس کے پاس 2 ہی اس کے انجام ہوتے ہیں, یا اس نے مستقل تھانوں کا چکر لگانا ہے, یا اس کو جیل میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ آپ کا رابطہ کیوں ہوا, حالانکہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ ہی ایسا ہو. اور یہی جو صورتحال ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کتنی سپیس ہے, کتنی آزادی حاصل ہے, کتنا ان کو ایکاموڈیٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے قومی منظر میں, انتظامی منظر میں. اور اس کے برعکس مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. آدھی آبادی کو تو اگر آپ متحرک اور فعال جو سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. جو سوچنے سمجھنے والے دانشور ہیں ان کو بالکل بٹھا دیا گیا ہے کہ نہ وہ بول سکتے ہیں, نہ وہ لکھ سکتے ہیں, نہ اظہار کر سکتے ہیں. وہ جو مزاحمت کی استارے اور علامتیں ہوتی تھیں کسی دور میں اہل دانش وہاں کی, تو ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں چل رہا. کوئی موسم کا حال بیان کرتا ہے, کوئی جو سڑکوں اور پانی کی صورتحال پر بحث کرتا ہے, جو جن کے تجزیے پڑے جاتے تھے دنیا میں. یہ مقبوضہ کشمیر کی صحافت کا حال ہے. تو اس ساری صورتحال سے ظاہر ہے جو ایک پبلک ہے مقبوضہ کشمیر کی, وہ عام آدمی باشعور ہے, اس کا ایک ہمیشہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. محبوبہ مفتی ہوں, عمر عبداللہ ہوں, یا دوسرے جو بھارتی دھارے میں سیاست کرنے والے لوگ ہیں, وہ ساری صورتحال. آپ کا پوائنٹ ہے کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے میں بات کروں گا یقیناً آپ سے. میں اس میں نا ہمایوں صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے پینلسٹ نے بتایا یہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز اس لیے بھی ہیں کہ ان میں سے 2 آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں. وہاں کے ایک تو وہاں کے حالات کو رپورٹ کرتے ہیں, دوسرے وہاں پہ جو عوام ہے ان کے ہاتھ پہ ان کی نفس پہ ان کا ہاتھ ہے, اور تیسرے جو ہے مقبوضہ کشمیر سے ہیں. ان تینوں پینلسٹ کی آپ نے رائے سنی, اور چوتھا ہم نے آپ کو محبوبہ مفتی کا سارا سلسلہ سنایا. اب ہم آتے ہیں اس دعوے کے اوپر جو دلی سرکار کرتی رہی اتنے عرصے سے کہ یہ نارملسی ہے, یہ شائننگ کشمیر ہے, یہ بدلتا کشمیر ہے, کشمیر میں سب اچھا ہے. اب یہ سب کچھ سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیا دنیا کو اس واضح کمپیریزن, اس واضح فرق کا اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ کتنا فرق ہے دونوں خطوں کے اندر, دونوں کی پروگریس کے اندر, دونوں کی مینٹل ہیلتھ کے اندر, دونوں کی فزیکل ہیلتھ کے اندر, اپرچونٹیز کے اندر؟ جی بالکل یاسر صاحب, یہ 100% ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اور باقی جس طرح پینلسٹ جو اس وقت ہمارے والی سائڈ کی جو کشمیر کے اندر ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لیونگ ان اے ویری ہیپی کنڈیشن اگر آپ اس کو کہیں تو اس میں رہ رہے ہیں. شاید ہیپی کو تھوڑا سا میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, مسائل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن جو کمپیئر آپ کر رہے تھے ایک فارمر چیف منسٹر جس طرح ابھی فرزانہ صاحبہ کہہ رہی تھیں, اس سے پہلے جو عبداللہ فیملی تھی, اس سے پہلے جو باقی لوگ تھے, ان کی بھی سٹیٹمنٹ ایسی ہیں. اچھا میں اس کو نا ایک اور چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہوں. ان کے جو فارمر گورنر تھے ستیہ پال ملک صاحب, انہوں نے جب 2019 میں جو وہ تھے, اور انہوں نے وہ جو ایک فالس فلیگ آپریشن کے اوپر مودی سرکار کو جو ہے جس طرح کیا, مطلب ان کو ایسا پوائنٹ بلینک جو ہے نا, کی بات کر رہے ہیں جی,
تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر وہاں کی اپنی قیادت جو موجودہ قیادت اور قیادت کو میں لفظ ہم قیادت اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ ایک سٹوج کی طور پہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پہ سیٹ اپ کیا جاتا ہے, بٹ نان دا لیس اگر ہم ان کو پھر بھی آن پیپر قیادت سمجھ لیں تو یہ جو آخری سٹیٹمنٹ آئی ہے محبوبہ مفتی صاحبہ کی, خوف میں رہتے ہیں, انڈر اللیگل ڈیٹینشن رہتے ہیں, ان کی کوئی چیز. اچھا وہاں کے 3 لاز کو اگر آپ صرف دیکھ لیں, یو اے پی اے کو دیکھ لیں, ایفسا کو دیکھ لیں اور پی ایس اے کو دیکھ لیں, یہ 3 وہ ایسے گھنونے کالے قانون ہیں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی اگر کسی بھی ڈیفینیشن کے اندر آئیں تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ ایک اور جو پوائنٹ آپ نے یہاں پہ ریز کیا اور تینوں قوانین کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ اگر ہم محبوب مفتی کے اسٹیٹمنٹ کو جوڑ دیں تو جو شخصیت خود سابق کٹپتلی سی ایم رہی ہو مقبوضہ کشمیر کی, وہ دنیا کے سامنے کیا اس کا اعترافی بیان نہیں ہے؟ اور یہ کافی نہیں ہے دنیا کے لیے مقبوضہ کشمیر کے حالات کو جاننا اور جانچنا کہ ایسی شخصیت جو ایک ایسی سٹیٹس کے اوپر رہی ہو اور ایک پارٹی کی کو لیڈ بھی کر رہی ہو, اس کا ایسے مواقع کے اوپر, ایسے حالات کے اوپر اس طرح کا بات کرنا کتنی بڑا اعترافی بیان ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حالات کیا ہیں؟ نو ایبسولوٹلی, مطلب یہ جو آپ نے جو ابھی کویشچن ریز کیا ہے یہ ایک بڑا سٹارک کمپیریزن ہے کہ دلی سرکار اپنے آپ کو کیا دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان ریالٹی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, کہ ان کی اپنے جو چیف منسٹرز گورنرز جو ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. اس بیان کو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا وہ آپ سمجھیں کہ وہ اعترافی بیان ہے جو انہوں نے ابھی دیا ہے کہ آپ پاکستانی سائڈ کے کشمیر کو دیکھ لیں اور انڈین سائڈ کے کشمیر کو دیکھ لیں تو یہاں پہ لوگ خوف کے اندر, اٹھائے جانے کے اندر, اور جو ابھی فضانہ صاحبہ جس طرح بول رہی تھی کہ ایک ایسی ڈیٹینشن اور ایسے ایک ایسے بڑے امبریلا کے اور یہ ویژولز بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی سکرینوں کے اوپر, دونوں طرف ہم کیا دکھا رہے ہیں, آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں اور مقبوضہ کشمیر کے حالات. اچھا ہم اگر دکھائیں گے تو شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تھوڑے سے باعث ہیں. نہیں, ہم نے کوئی ڈسٹارٹ تو نہیں کی ویڈیو. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھا لیں, یو این ہیومن رائٹس آن رپورٹر آن ہیومن رائٹس اس کی رپورٹس دیکھ لیں, مسلسل جو ہے وہاں پہ جو ہے نا انٹرنیشنل جو انڈیپینڈنٹ انالیسس کرنے والی ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایسے قانون پاس کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو 30 دن کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے, 60 دن کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے, کرمنلائز کر دیا جاتا ہے اگر وہ بات کریں, اگر وہ کوئی چیز پوسٹ کریں تو ان کو جو ہے نا گھر سے اٹھا کے کوئی کورٹ کے اندر ان کو نہیں لیا جاتا اور ان کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے. اس وقت کہا یہ جاتا ہے, اور میں نہیں کہہ رہا, دنیا کی مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز کہتی ہیں کہ سب سے بڑی اوپن جیل ہے وہاں پہ, انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, لوگوں کو اختیارات نہیں ہیں, لوگوں کو ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ہے. تو انفارچونیٹلی اب جو ہے نا ایک ایسی کھلا تضاد بن گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتے تھے, اپنے آپ کو کیا اور نارملسی کا جو ہے سارا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا. صحیح آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں فرزانہ صاحبہ ذرا فرمائیے گا, اگر ہم بات کر لیں ریسورسز کے حوالے سے, آزاد کشمیر کے جو ریسورسز ہیں اس پر جو حق ہے کلی طور پر, وہ کیا کبھی پاکستان نے کسی قسم کے ریسورس کے اوپر کلیم کیا, جبکہ مقبوضہ کشمیر کے جو ریسورسز ہیں چاہے وہ ہائیڈل کے ہوں یا اس کے علاوہ جو ان کے ہارٹی کلچر کے ہوں یا پھر اس کے علاوہ جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر اس وقت مکمل طور پہ کس کا قبضہ ہو چکا ہے؟ تھوڑا سا ذرا یہ بھی کمپیریزن ڈرا کر لیجئے گا. بڑا ہی اہم سوال ہے, اس میں مطلب ابھی ریسنٹ جو خبریں آ رہی ہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ کا جو بیان ہے وہ تو آپ نے بتایا, لیکن لوگوں کو آپ کے پروگرام کے توسط یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جموں میں گجر جو لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو بلڈوزر سے مسمار کیا جا رہا ہے ایز وی اسپیک. تو اونرشپ جس کا آپ نے سوال پوچھا ہے, تو یہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, لوگوں کو بے گھر کر دینا, ان کی زمینیں ان سے لے لینا, تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیریوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ حکومت کا ہی ہے, اور وہ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر حکومت کا نہیں, وہاں کی جو بی جے پی کی حکومت ہے, ہندوستان کی حکومت کا ہے کوشش, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں, وہ تو کلیئرلی یہی بتاتے ہیں. وہاں پر جو بھی ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہ سارے دے آر ناٹ اونڈ بائی دا اسٹیٹ, دے آر اونڈ بائی دا فیڈریشن. ٹھیک ہے جی.
اس کی نسبت آپ جب پاکستان میں آتے ہیں آپ دیکھیں آزاد جموں کشمیر میں آل دا پروجیکٹس جو کہ 50 میگا واٹ سے نیچے ہیں ہیڈل پروجیکٹس وہ پرائیویٹ ہے. 50 میگا واٹ سے اوپر جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور پاکستان کی حکومت جو ہے مل کر وہ بنواتی ہے. اور اس کا عام کشمیری کو کیا بینیفٹ ہے ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا. آزاد جموں کشمیر کو جی 3 روپے فی یونٹ بجلی مل رہی ہے, انتہائی سستی. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تو بجلی کے بھی بہت مسائل ہیں. یاسر آپ کے پروگرام کی تھیم سے تھوڑا سا سائڈ ایک میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب لوگوں کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گی کہ وہ دن ہے جس میں ہمارے مولوی فاروق صاحب جو میر وائز عمر صاحب کے والد ہیں وہ شہید ہوئے تھے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈے اور بہت قداور شخصیت کرنا چاہیے. بالکل میر وائز کشمیر. جی 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 بالکل. تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں. ہمارے ایک بہت ہی جید اور پیارے قائد تھے اور آج ان کے بیٹے جو ہیں انہی کے راستے پر چل رہے ہیں, انہی کے قدموں پر چل رہے ہیں اور بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. تو ہم سب کو ان سب جو ہمارے قائدین آپ نے بڑا افیکٹولی کمپیریزن ڈرا کیا اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میر وائز فیملی ہے خاص طور پہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس تحریک کے اندر وہ جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں, چاہے وہ آپ نے جو بات کی جو شہید ان کے والد صاحب تھے اور اسی طریقے سے مولوی محمد فاروق شہید کے حوالے سے بات کی, اور آپ نے ابھی جو عمر فاروق ہیں وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں یقیناً وہ لائق تحسین ہے, قابل تقلید ہے. میں اس میں بیفور کے دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں, سید عارف بہار صاحب یہ بتائیے گا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے, تو تھوڑا سا اگر کمپیریزن ہم آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ڈرا کریں تو کیا کوئی ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی 1% انڈیا کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا کوئی بات کر سکتا ہے اپنی, کیا کسی کے پاس کوئی ایسی سپیس ہے؟ اور آزاد کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو کس حد تک لوگ اپنی بات کرنے میں, اپنا مسئلہ بیان کرنے میں آزاد ہیں؟ الحمدللہ جی, آزاد کشمیر میں مجھے 25 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے, تو ہم جو چیز ہمارا معافی الضمیر ہوتا ہے ہم پوری قوت کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. وہ مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں, اس خطے کے مسائل ہوں, ان پر اپنی آزادانہ رائے دے سکتے ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر کا پریس جو ہے ہمیشہ سے پابندیوں کے باوجود وہاں ایسے لوگ, ایسے دانشور اور صاحب الرائے قسم کے صحافی اور سکا قسم کے دانشور وہاں رہے ہیں کہ جو جرأت کے ساتھ اپنی بات کہتے تھے. اب میں نام تو یہاں نہیں لوں گا, کچھ گزر گئے ہیں, کچھ ابھی منظر پر موجود ہیں, لیکن غیر فعال کر دیے گئے ہیں. وہاں کے اخبارات پہ بہت اچھے آرٹیکل ایک دور میں چھپا کرتے تھے جو ہم ریپروڈیوس کرتے تھے, جن سے ہم استفادہ کیا کرتے تھے. لیکن یہ ساری باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں. بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد تو مقبوضہ کشمیر کے میڈیا کے محاذ پر, آزادی اظہار کے محاذ پر آپ سمجھے قبرستان جیسی خاموشی طاری ہو گئی ہے. اور بالکل میڈیا کا گلا دبا دیا گیا ہے, کچھ سامنے نہیں آ رہا. وہاں سے اصل حالات کی جو عکاسی ہے وہ تک نہیں ہو رہی, سجائے کہ وہ کوئی رائے سازی میں کوئی اپنا رول ادا کریں, کوئی ناانصافیوں پہ کوئی اپنی رائے دے. تو بالکل ہی میڈیا کو ختم کر دیا گیا ہے, غیر مؤثر کر دیا گیا ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ساتھ رہی گا. ابھی دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے. کچھ دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ایک پریس کانفرنس دی بنیان المرسوم کے حوالے سے, تو انہوں نے ہندوستان کے کچھ ایلیمنٹس کا ذکر کیا. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, وہ تھا کہ ملٹرائزیشن آف انڈین پولیٹیکل ایلیٹ اینڈ پولیٹیسائزیشن آف انڈین ملٹری. تو اس کو تھوڑا سا ہم نے اس پہ تحقیق کی کہ یہ بات کس حد تک جو ہے اس وقت خاص طور پہ صادق آتی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مقبوضہ جو ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ہندوستان میں اس وقت جتنی بھی ان کی ٹاپ براس ہے, ملٹری ٹاپ براس ہے, اور اس کے بعد جو ان کا سی ڈی ایس ہے جس کی ابھی ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, یہ لیفٹیننٹ راجہ, اس سے پہلے جو انیل چوہان تھا, اور اس سے پہلے جو بپن راوت تھا جو ہیلی کاپٹر حادثے میں مارا گیا. تو ان تمام کی پروفائل کو اگر دیکھا جائے تو ان تمام کی پروفائل میں ایک بات کامن ہے, وہ یہ کہ ان تمام کا بڑا گہرا تعلق آر ایس ایس اور بی جے پی سے ہے. یعنی ایک شرط رکھتی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر پروموشن لینی ہے اور ہائر رینکس تک پہنچنا ہے, جو ہائیسٹ رینک آپ کہہ سکتے ہیں سی ڈی ایس کہہ سکتے جو ہے ان کی آرم فورسز کے اندر, تو اس کی جو بنیادی شرط ہے
کہ آپ کو سیفرنائزڈ ہونا بڑا ضروری ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 آپ کو بی جے پی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ الائن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے اہم رہنما اپنی افواج کے بارے میں ان کے کیا بیانات ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو یہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، خاص طور پہ جو پولیٹیسائزیشن آف انڈین ملٹری ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے خود انڈین عوام کے لیے، انڈین ملٹری کے لیے، آرم فورسز کے لیے، علاقے کے لیے، خطے کے لیے، اور خاص طور پہ جب یہ ایک نیوکلیئر پار ہے، اس کے پاس جب آپ اس طرح کے لوگ رکھیں گے جو کہ ایکسٹریمسٹ سوچ کے حامل ہوں گے تو پھر کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کو ذرا انہی کا یو پی کا جو یوگی آدتیہ ناتھ ہے، آج سے 7 سال پہلے اس نے اسی فارمولا پہ عمل کرتے ہوئے ان آرم فورسز کے بارے میں کیا جملہ کہا، ذرا آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ آتنکوادیوں کو بریانی کھلاتے تھے اور مودی جی کی سینا آتنکوادیوں کو گولی اور گولا دیتی ہے، یہی انتر ہے۔ یہی انتر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پراوین سوانی نے کچھ دن پہلے جیسے ہی نئی سی ڈی ایس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اپنا ایک وی لاگ ریکارڈ کرایا۔ اپنے وی لاگ ریکارڈ کرنے میں اس نے تمام پہلوؤں پر ذکر کیا اور اس نے وہ بنیادی فیکٹرز کا ذکر کیا جس کی وجہ سے یہ سی ڈی ایس بنائے جاتے ہیں۔ ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف کی جو پوسٹ ہے یہ مودی سرکار نے قائم کری تھی، اور یہ اس لیے شروع کری تھی کیونکہ جو بھی افسر سی ڈی ایس بنے گا اس کی سوچ سرکار کی سوچ کے ساتھ ملنی چاہیے، اور ثبوت کی راجا سبرامنی کی سوچ ملتی ہے سرکار سے، وہ یہ ہے کہ 9 مہینے انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبھل کے دفتر میں کام کیا ہے۔ یہ وہاں پر ہیڈ کرتے تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سیکریٹریٹ کو۔ اجیت ڈوبھل نے طے کیا کہ یہ صحیح آدمی ہے جو سرکار کی سوچ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ مودی سرکار کی جو سوچ ہے وہ وہی سوچ ہے جو اجیت ڈوبھل کی ہے۔ سرکار نے بتایا ہے کہ ریٹائرڈ 3 اسٹار آفیسر ہیں لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنی، یہ اگلے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوں گے۔ تو یہ سرکار دوسری بار کر رہی ہے کہ ریٹائرڈ 3 اسٹار آفیسر کو واپس سروس میں لایا جا رہا ہے، ان کو پروموشن دی جا رہی ہے اور چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا جا رہا ہے۔ سرکار ایسا کیوں کرتی ہے؟ ریٹائرڈ افسر کو لاتی ہے، پروموٹ کرتی ہے، سی ڈی ایس بناتی ہے، جبکہ بہت سارے سرونگ افسر ہیں جو قابل ہیں، ان کو سی ڈی ایس کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے یہ شارٹس بھی سنی، اور ابھی جو راجا سبرامنیم کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سی ڈی ایس، اس سے پہلے انیل چوہان اور اس سے پہلے بپن راوت، یہ فرمائیے گا کہ کیا ان سب کی جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری کیا اب یہ ہو گیا ہے کہ ان کا آر ایس ایس اور بی جے پی کا نظریاتی طور پر حامل ہونا ضروری ہے بجائے اس کے کہ وہ پروفیشنلی فوجی زیادہ ہوں؟ جی بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں کہ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا 2016 میں جب انہوں نے پہلی اپائنٹمنٹ کی بپن راوت کی ایز اے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ اور بھی تھے، ان کو بھی انہوں نے سپرسیڈ کیا، اور پھر اس کی انہوں نے جو آپ سمجھ ہی واز انکلائن ٹوارڈز بی جے پی، تو دیٹس وائی ان کو آرمی چیف بنایا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کو اس لیے ہم چیف بنا رہے ہیں کہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں، تو اس لیے ہم ان کو بناتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان کو دیکھا سبسیکوینٹلی اس کو یوز کیا گیا جب 370-35A والا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ انسرجنسی ہے اور جو حریت پسندی تھی اس کو کل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ جس طریقے سے فورسز کو یوز کیا، تو ایک تو ان کا کام کیا، اور سیکنڈ پھر جب انہی کا جب سی ڈی ایس کا وقت آیا تو اس وقت بھی انہوں نے ان کو ترجیح دی، اور ان کو پہلا جو سی ڈی ایس بنا تھا یہ اس کو ان کو بنایا تھا، اور اس کو بھی سبسیکوینٹلی انہوں نے بڑا کھل کے جب انڈیا نے اس وقت سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تو انہوں نے کھل کے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے باقی سنس وہ کنٹینیوٹی چاہتے تھے، اور ان کو ایک تو یہ بھی اس میں بھی کام آیا۔ اور پھر آگے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو پریفر کیا کہ جو آلریڈی ہندوتوا آئیڈیا کو فالو کر رہے تھے،
RSS کے کنسپٹ کو فالو کر رہے تھے اور پھر ان کو انڈوکٹرینیٹڈ یہ لوگ مل چکے تھے جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چل رہے تھے. دیٹس وائی انہوں نے جو تمام کی اپائنٹمنٹس تھی اور اکارڈنگلی دیکھیں ان کی وہ جو سلیکشنز وغیرہ کی اسی طرح کی. تو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈین آرمی اور اسی طرح یہ دیکھیں باقی تو ابھی یہ ہے کہ بیوروکریسی ہو, پولیس ہو, آرمی ہو, جوڈیشری ہو, وہاں پہ بھی انہوں نے ساری انڈکشن اپنے لوگوں کی ہے تاکہ وہ جو ڈیسیجنز جو بھی ہو تو ان کے مطابق یہ لے سکیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اب انڈین آرمی کسی زمانے میں پروفیشنل آرمی مانی جاتی تھی, ایک نیشنل آرمی یقیناً تھی, اب تو یہ نہیں رہی. ابھی تو یہ دیکھ ایک ہندوتوائز آرمی ہے جس میں ان کے جنرلز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ تو مائنارٹیز کو کچھ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ ایک پھر دیکھیں کہ اب بھی تو یہ کہتے ہیں مودی صاحب کے 56 انچ کی چھاتی ہے اور اس کے بعد وہ بڑا ایک اسٹرانگ کمانڈر بھی ہے اور یہ مودی کی سینہ ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یا کہتے ہیں یہ مودی کی وائو سینہ ہے. تو اس طرح کا کنسپٹ ابھی انڈین آرمی میں آیا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا مارکے حق کے دوران یا اس کے بعد بھی یا اس سے پہلے بھی جو ان کے جو آرمی چیف تھے یا دوسرے کمانڈرز کو وی ہیو سین وزٹنگ مندر جا رہے ہیں, ٹیمپل سادھوؤں سے مل رہے ہیں. سو سیفرونائزیشن آف انڈین ملٹری جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہے. آپ کے پروموشن کا کوئک پروموشن. مسعود خان صاحب فرمائیے گا ایز اے ویٹرن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کسی قومی آرمی کے اندر اس طرح کی اس کو ٹیگنگ کر دینا, یہ سٹگما لگا دینا, اور اس کا جب خود سے لیڈرز آ کے کہیں کہ مودی جی کی سینہ ہے یہ, اور پھر اس کی جو بنیادی کوالیفیکیشن ہو جیسے آپ نے بتایا کہ یہی ہو کہ فوجی سے زیادہ ان کی وفاداری ہونی چاہیے اجیت دوول کے ساتھ, جو کہ ان دونوں آفسرز اور تینوں آفسرز کے اندر ہم نے دیکھی. اور جیسے آپ نے بپن راوت کا ذکر کیا, بپن راوت کی واحد کوالیفیکیشن یہی تھی کہ میانمار کے اندر گھس کر اس نے جو ایکشن لیا اس کے بی جے پی کو ایک آئیڈیا مل گیا کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف بھی, اور انہوں نے آپریشن بندر اور باقی کرنے کی کوشش کی. تو ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے یہ کسی آرم فورسز کے لیے, اور خاص طور پہ اس سے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں پورے خطے میں, اور خاص طور پہ جب یہ ایک نیوکلیر پار ہو تو ایسے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں جب نیوکلیر فیسلٹی آ گئی تو کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے پوری دنیا کے لیے. ہاں دیکھیں نا اس میں سوچ آپ کو بظاہر ابھی آپ دیکھیں نا ریسنٹلی اپندرا دیویدی صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, سو وہ اس سوچ کی عکاسی کرتی ہے. اور جس طرح لیڈرشپ کی سوچ ہے, چاہے جو گینگ آف 5 کی بات کرتے ہیں یا ان کی آرمی ہے, اور پھر اوپر سے آپ دیکھیں اب کہ جو اسپیشلی کرسچنز اور مسلمز ہے ان کے پیٹرائٹزم پہ تو کوشچن یہ ریز کر رہے ہیں. تو ایک ایسے ڈویژن تو آلریڈی ہوئے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کی آرمی کے اندر دیکھیں کہ کنٹرول غلبہ جو ہمیشہ رہا ہے وہ نارتھ کا رہا ہے, نادرن انڈیا کا رہا ہے. تو دیٹ وائی دیر از اے ڈویژن کی ہوتی ہے نارتھ اور ساؤتھ کے آپس میں کہ یہ آرینس ہے, نیچے والے ڈراویڈینس ہے, تو دیر از اے ڈویژن تو اس طرف سے بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو دیکھیں کہ آپ بہت ہی یہ آپ ہارڈن قسم کے ہیں یا بہت ہی آرتھوڈکس جو آئیڈیالوجی ہے, تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈین آرمی وہ کنسپٹ کو فالو کر رہی ہے جو نازیزم میں تھا یا فاشزم میں تھا. دیٹس وائی دیکھیں کہ RSS جو بیسیکلی دیکھیں نا, اگر آپ دیکھیں تو سملیرٹیز ہے بٹوین مودی سنگیز اینڈ ہٹلر نازیز. ایک ہی چیز اگر آپ 100% جائیں, ایک 100% چیزیں وہی چیزیں فالو کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں کہ انڈین آرمی میں بھی یہ ابھی ٹرینڈ آ چکا ہے, اور جب اس طرح کے آپ پروموشن کریں گے تو مورال کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے جب لوور رینکس میں یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں. تو لیکن میرا خیال میں اس سے بڑے ڈویژن اور بہت سے فریکچرز واضح ہونا شروع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مودی جی کی سینہ, اجیت دوول کا اس کے اندر کتنا کردار ہے, خاص طور پہ کہ اس سے آشیرواد ہونا ضروری ہے. یعنی راجا سبرامنیم اس نے بھی اجیت دوول کے ساتھ سرو کیا تو اس کو یہ سیٹ ملی, ایز اے بطور لیفٹیننٹ جنرل کیا تو CDS ملی. انل چوہان نے بھی سرو کیا تو اس کو یہ سیٹ ملی, اور بپن راوت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو کس حد تک ان کا فرق پڑ چکا ہے سارا کرائٹیریا کا؟ یاسر صاحب جس طرح بھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, میرا خیال ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس خطے کے اندر, اور ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ ون آف دا موسٹ پروفیشنل آرمیز. اس میں بنگلہ دیش کی ہو, انڈیا کی ہو اور پاکستان کی ہو, ہم تینوں کے کمپیریزن کیونکہ ہم اکٹھے رہے ہیں بہت عرصہ.
تو ہم بڑا ہی اہم پروفیشنل آرمیز کے طور پہ جانے جاتے رہے، مانے جاتے رہے. ہم سینڈرس میں بھی جاتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پہ جو انٹرنیشنل بڑے جو جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پروفیشنلزم کو آلریڈی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کو کیونکہ ایک سٹیپ اوپر میں اس لیے کہوں گا کیونکہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر جو 1,20,000 کے قریب جو قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ اور اس کو دنیا مانتی ہے. یہ تینوں کے اندر جب یہ 2019 میں جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ سی ڈی ایف کا وہ بنایا، وہاں سے آپ کا سوال جو شروع ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیسائزیشن آف ملٹری شروع ہو گئی کہ ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار آفیسرز جو ہیں، جس طرح ابھی پروین سوانی صاحب بھی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ بہت سارے کیپیبل آفیسرز ہیں ان کی ملٹری میں، آپ نے پرانے ایک ریٹائرڈ افسر کو واپس لے کے اور تینوں فورسز کا اوپر کیوں بنانا ہے؟ اس کی ایگزیکٹ ریزن یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا. جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو مانتا ہو، جو سیفرنائزیشن آف ملٹرائزیشن آف دا پالیٹکس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہو تو اس کو جو ہے نا انسٹنٹلی اجیت دوول صاحب کے ساتھ جو رہا ہو ایز این ایڈوائزر، اور جو موجودہ راجا سبرمنیم صاحب ہیں وہ چونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی ریزن ہے کہ ان کو یہ عہدہ دیا گیا. ریٹائرڈ آفیسر ہو گیا، اس کو گھر چل جانا چاہیے، لیکن چونکہ وہ اجیت دوول کی آئیڈیالوجی کو اور آئی ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو مانتا تھا اس لیے ان کو بنا دیا. اور یہ کافی خطرہ ہے اس پورے خطے کے لیے اور دنیا کے لیے کہ جب اس طرح کے ایکسٹریمسٹ لوگوں کو یہ چیزیں پہنچیں گی تو الٹیمیٹلی پوری دنیا ایک خطرے سے دوچار ہوگی. دنیا کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آئی ہیو ٹو فائنڈ اپ. وقت ختم ہو گیا. اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تبصرہ، ساٹ اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت